السلام علیکم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ کون شخص تھا جو مشکل سے مشکل وقت میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا رہا؟ وہ کون تھا جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی؟ یہ کون تھا جس کا نام رسول اللہ کے سب سے قریبی ساتھیوں میں لیا جاتا ہے؟ وہ عظیم شخصیت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آج ہی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کے ان واقعات کو جانیں گے جنہوں نے انہیں تاریخ اسلام کی ایک عظیم ترین شخصیت بنا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا۔ آپ قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اپنی شرافت، سچائی، نرم مزاجی اور پاکیزہ کردار کی وجہ سے لوگوں میں عزت رکھتے تھے۔ اسلام سے پہلے بھی آپ کا کردار ایسا تھا کہ لوگ آپ پر اعتماد کرتے تھے۔ آپ تجارت کرتے تھے اور ایک کامیاب تاجر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں دنیا کی محبت کے بجائے حق کی محبت پیدا کر رکھی تھی۔ اسلام قبول کرنے کا عظیم واقعہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو حضرت ابوبکر ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوراً قبول کیا۔ آپ نے رسول اللہ کی نبوت پر شک نہیں کیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ پہلے کوئی معجزہ دیکھا۔ آپ نے صرف یہ دیکھا کہ محمد وہی شخص ہے جنہیں وہ بچپن سے جانتے تھے، جن کی سچائی اور امانت پر مکہ کے لوگ گواہی دیتے تھے، اور پھر آپ ایمان لے آئے۔ اس لیے آپ کو صدیق کہا گیا۔ صدیق یعنی وہ شخص جو سچ کی تصدیق کرنے والا ہو۔ حضرت ابوبکر کی دعوت اسلام۔ حضرت ابوبکر صرف خود مسلمان ہو کر خاموش نہیں بیٹھے، آپ نے اپنے قریبی دوستوں اور جاننے والوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کی دعوت سے کئی عظیم صحابہ اسلام کی طرف آئے۔ ان میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبداللہ جیسے صحابہ شامل تھے۔ سوچیں، ایک انسان خود ایمان لاتا ہے اور پھر اس کے ذریعے کئی ایسے لوگ اسلام میں آتے ہیں جو آگے چل کر امت کے عظیم رہنما بن جاتے ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر کی دعوت کا اثر تھا۔ غلاموں کو آزاد کروانا۔ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم بڑھتا گیا۔ کمزور مسلمان شدید تکلیف برداشت کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دی۔ آپ نے کئی مظلوم غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ ان میں حضرت بلال بھی شامل تھے۔ حضرت بلال کو ان کے مالک نے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے سخت تکلیفیں دیں۔ انہیں گرم ریت پر لٹایا جاتا اور سینے پہ بھاری پتھر رکھا جاتا، لیکن حضرت بلال کہتے احدن احدن، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت ابوبکر نے انہیں آزاد کروا دیا۔ یہ دولت حضرت ابوبکر کے لیے صرف دولت نہیں تھی، یہ اللہ کی امانت تھی اور وہ اسے اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ رسول اللہ کے ساتھ بے مثال محبت۔ حضرت ابوبکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان محبت اور وفاداری کا تعلق بہت عظیم تھا۔ آپ ہر مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ جب مکہ کے کفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے، حضرت ابوبکر آپ کا دفاع کرتے۔ جب مسلمان کمزور تھے، حضرت ابوبکر ان کے ساتھ تھے، اور جب رسول اللہ کو ہجرت کا حکم ملا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو ایک ایسا مقام عطا کیا جسے قیامت تک مسلمان یاد رکھیں گے۔ ہجرت اور غار ثور۔ مکہ میں مدینے کی طرف ہجرت کا سفر شروع ہوا۔ رسول اللہ حضرت ابوبکر کے ساتھ تھے۔ دونوں ایک غار میں پہنچے جسے غار ثور کہا جاتا ہے۔ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے غار کے قریب تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے قدموں کے نیچے دیکھ لے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں بھی محفوظ ہیں۔ یہ صرف حضرت ابوبکر کے لیے تسلی نہیں تھی، یہ قیامت تک ہر اس انسان کے لیے پیغام ہے جو مشکل وقت میں گھبرا جاتا ہے۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ مدینہ میں نئی زندگی۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرہ قائم ہوا۔ حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں رہے۔ آپ نے مختلف موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔
غزوات میں بھی شریک ہوئے اور اپنے جان و مال سے اسلام کی خدمت کی۔ آپ کی محبت صرف الفاظ میں نہیں تھی، آپ کی پوری زندگی اس محبت کی گواہی دیتی تھی۔ یہاں ختم ہوتا ہے پارٹ 1۔ جزاک اللہ۔